بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ جناب کیسے ہیں آپ لوگ؟ میری دعا ہے کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب نے وقت نکالا ہے، میں تہہ دل سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب سچ اور جھوٹ، ان دونوں کے درمیان ایک باریک سی لائن ہوتی ہے۔ کب انسان سچ بولتے بولتے جھوٹ تک چلا جاتا ہے، کبھی جھوٹ بولتے بولتے سچ کی طرف آ جاتا ہے۔ یہ بات اس لیے کہی جاتی ہے جناب کہ اکثر جھوٹ بولتے بولتے انسان اتنا آگے چلا جاتا ہے اور اتنی بار وہ جھوٹ ریپیٹ کرتا ہے کہ سچ کا گمان ہونے لگتا ہے، اور کچھ لوگ اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے، اس پر پردہ ڈالنے کے لیے، ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ باتیں آپ نے سنی بھی ہوں گی، یہ باتیں آپ نے مشاہدہ بھی کی ہوں گی، لیکن دعا ذرا کے معاملے میں اب یہ باتیں سچ ہوتی ہوئی آپ کو نظر بھی آ رہی ہیں۔ جناب گزشتہ روز میں نے ویڈیو بنائی تھی، اور غالباً سب سے پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کراچی کے لیے دعا زہرا کو روانہ کر دیا گیا ہے۔ تصاویر سب کے پاس آتی ہیں۔ اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں، ذرائع ایک ہی ہوتے ہیں، وہاں سے کنفرمیشن لیتے ہیں اور اس کے بعد ویڈیو بناتے ہیں، آگے پیچھے ویڈیوز ہو جاتی ہیں، لیکن کچھ لوگ اپنی بھڑک مارنے کے لیے اتنے آگے چلے جاتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا، دعا زہرا جب کراچی آ رہی تھی، جس لیڈی انسپیکٹر کے ساتھ وہ موجود تھی، ان کو دعا زہرا نے کیا کچھ بتایا۔ جب دعا زہرا کو لینے کے لیے وہ لیڈی انسپیکٹر پہنچی تو جناب انہوں نے کیا مناظر دیکھے۔ جب دعا زہرا کو لینے کے لیے وہ لیڈی انسپیکٹر پہنچی تو کیا دعا زہرا نے شور شرابہ کیا، مار پیٹ کرنے کی کوشش کی، مزاحمت کرنے کی کوشش کی، یا جناب اس نے خوشی خوشی اپنا بیگ پیک کیا اور کراچی کے لیے روانہ ہو گئے؟ ویسے تو تصاویر بولتی ہیں، جو اس کی مسکراہٹ ہے، جو اس کی خوشی ہے، وہ سب کے سامنے ہے۔ لیکن جناب کل جب میں نے یہ ویڈیو بنائی تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دعا زہرا خوشی کے ساتھ، اپنی مرضی کے ساتھ کراچی چلنے کو تیار ہو گئی تھی، اور اس نے بتایا بھی کہ جناب اس کو کس طرح کی ادویات دی جا رہی تھی۔ لیکن اسی دوران رات کے کسی پہر ہمارے ایک سبسکرائبر ہیں، انہوں نے واٹس ایپ پر مجھے ایک لنک بھیجا اور کہا کہ جناب آپ تو یہ کہہ رہے ہیں، یہ جو ہیں جن کا انہوں نے لنک مجھے بھیجا تھا، یہ تو بات کہہ رہے ہیں کہ جناب مار پیٹ ہوئی ہے، دھکم پیل ہوئی ہے، دعا زہرا کو زبردستی پکڑا گیا ہے۔ کیونکہ ان میں جو بلاگر ہیں، خاتون یا مرد، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں۔ اب انہوں نے یہ بات بولی ہے کہ جناب باقاعدہ سے جو پولیس انسپیکٹر پہنچی تو ان کو مارنے تک کی کوشش کی گئی، مزاحمت کرنے کی کوشش کی گئی، اور پھر پولیس انسپیکٹر نے اس کو سمجھایا بجھایا کہ بھائی عدالت کے احکامات ہیں، آپ نے جانا ہے، ہر حال میں ہر طرح سے جانا ہے۔ پھر ایک اور جھوٹ ہے جناب، یہ بھی میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں۔ دعا زہرا سے دارالامان میں ملنے کی جو باتیں کی جا رہی ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ میں اس سے ملنے گئی، یقین جانیے اس نے تو ایسا کر دیا، وہ مجھے دیکھ کے ایسے وہ کھل اٹھی، ایسے معاملات ہوئے کہ جیسے بچہ نا اپنے ماں سے مل کے خوش ہوتا ہے نا، اس طرح سے شاید انہوں نے بچہ بنا لیا اس کو نا۔ لیکن پھر وہی بات، میں آپ سے بات بولوں، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولتے ہیں۔ آج آپ کو پوری حقیقت حرف بہ حرف آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہے، کوئی بات آپ کہنا چاہتے ہیں، کسی معاملے پر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، انسٹاگرام پر میرا پیج ہے salman.mrz کے نام سے، اس اکاؤنٹ کو فالو ضرور کیجئے، اور جو آپ نے سوال کرنا ہے آپ مجھ سے سوالات کر سکتے ہیں۔ جناب ہوا کیا، جب دعا زہرا کو لینے کے لیے ٹیم کراچی سے لاہور پہنچی تھی تو اس کراچی سے پہنچنے والی جو ٹیم ہے اس کو پورے چکر لگوایا گئے، پورے لاہور کے چکر، یہاں جائیے، یہ چیک کروا کر آئیے، وہاں جائیے، یہ قانونی معاملات کر کر آئیے۔ انہوں نے بھی کہا کہ جناب کتنی لیگل فارمیلٹیز ہوں گی، تمام لیگل فارمیلٹیز کو ہم پورا کریں گے۔ اور اس کے بعد جب تمام لیگل فارمیلٹیز ہو گئیں، عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ دعا زہرا کو آپ انتہائی سخت سیکیورٹی میں، حد سے زیادہ اچھی بہتر سیکیورٹی میں، کسی سے نہ ملنے کی شرط پر آپ اس کو کراچی لے جا سکتے ہیں۔ شرط انہوں نے رکھی تھی، اگر کوئی کہہ رہا نا کہ بنا شرط کے، نہیں جناب، نہ اس کو والدین سے ملنے کی اجازت ہے اور نہ ہی اس کو ظہیر سے ملنے کی اجازت ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد جب یہ ٹیم دارالامان پہنچی دعا زہرا کو لینے کے لیے تو جناب صرف 2 لوگ اندر گئے، کوئی اور نہیں گیا۔ ٹیم میں کافی ممبرز تھے لیکن کوئی اور نہیں گیا، نیچے پولیس اہلکار بھی موجود تھے، لیکن 2 لوگ اندر گئے۔ اس میں ایک پولیس انسپیکٹر تھی، خاتون پولیس انسپیکٹر، اور ایک وکیل ان کے ساتھ گیا۔ یہ 2 لوگ اندر گئے، اور اس کے بعد جب دعا زہرا کو انہوں نے بتایا، اب یہاں سے جو ان کا جھوٹ ہے نا، وہ میں آپ کو کلیئرلی بتا رہا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں۔ وہ جب اندر گئے ہیں اس کے بعد دعا زہرا نے ان سے بات کی، بات کرنے کے بعد اس نے اپنا سامان پیک کیا اور اس نے ان سے ڈسکشن کی۔ ایک ہوتا ہے نا جناب، آپ مزاحمت کریں، آپ بدتمیزی کریں، جیسے بچے کو آپ نے دیکھا اسکول بھیجتے ہیں، اس کو پتا ہوتا ہے میں نے اسکول جانا ہے، ہر حال میں جانا ہے، لیکن اگر اس کا دل نہیں کرتا ہے تو کبھی بیگ اٹھا کے پھینک رہا ہوتا ہے، کبھی جوتے اٹھا کے پھینک رہا ہوتا ہے، کبھی خواہ میں وہ ناشتہ نہیں کر رہا ہوتا ہے، ضد بحث بدتمیزی کر رہا ہوتا ہے، لیکن ایک بات کو اس کو پتا ہوتا ہے کہ یار میں کچھ بھی کر لوں، مجھے اسکول تو جانا ہے۔
یہ بچے کی ضد ہوتی ہے، لیکن ماں باپ بھی اس پہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے کوئی مسئلے کی بات نہیں. ایسا کچھ نہیں کیا گیا. اگر دعا زہرا کو پتا تھا کہ اس کو کراچی جانا ہے ایٹ اینی کاسٹ، کسی بھی طریقے سے اس کو کراچی جانا ہے، اور اگر وہ مزاحمت کرے گی تو اس کو زبردستی لے کر جایا جائے گا، لیکن لے کر ضرور جایا جائے گا. تو جناب وہ ریئیکشن کر سکتی تھی، وہ مزاحمت کر سکتی تھی، وہ بدتمیزی کر سکتی تھی، لیکن دعا زہرا نے کوئی بدتمیزی نہیں. اس نے وہی کالے کلر کا جوڑا پہنا ہوا تھا جو تصاویر میں نکل کر سامنے آیا. اس نے اپنا اسکارف پہنا، اپنے جوتے پہنے، اور اس کے بعد وہ روانہ ہو گئی ہنسی خوشی. یہ سارے معاملات ہوئے. جناب اس کے وکیل نے اس کو سمجھایا ضرور. میں آپ کو پھر ایک بات بتاؤں، اس کو سمجھایا ضرور گیا، اس کو بتایا ضرور گیا کہ جناب آپ نے کراچی لازمی جانا ہے. کراچی جانے کے احکامات عدالت کی طرف سے ہیں. جس عدالت نے آپ کو دارالامان میں رہنے کی اجازت دی تھی وہی عدالت آپ کو کراچی لے جانا چاہتی ہے. یہ بات اس کو سمجھائے گئی، بتائے گئی. اور کہتے ہیں جناب آپ کے جو وکیل ہوتے ہیں نا، اس کی بات کو آپ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ لیتے ہیں، اس کو پتہ چل جاتا ہے. اور جناب ایک اور بات، دعا زہرا کے چہرے پر اتنی خوشی کیوں تھی؟ اس بات کا اندازہ لگائیے آپ کہ اس کے چہرے پر کیا خوشی تھی، اس کی آنکھوں کی کیا چمک تھی، اس کی آنکھوں میں کیا نظر آ رہا تھا، اس کے چہرے کی مسکراہٹ، اس کی ڈسکشن، یہ ساری چیزیں بتا رہی تھیں. جناب اس کو سب سے زیادہ تسلی اور سب سے زیادہ، جسے کہتے ہیں نا، سب سے زیادہ اطمینان اس بات کا تھا کہ اس کو ظہیر سے ملنے کی اجازت نہیں دی. ظہیر کو اس سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی، ورنہ یہ ہوتا کہ وہاں جاتا ہے، اگر دعا زہرا کراچی آتی، اس کے بعد ظہیر پھر ملاقات کرتا، پھر یہ سارے سرکمسٹینسز ہوتے ہیں، پھر جس طرح سے مینوپلیٹ کیا جاتا ہے چیزوں کو، وہ تمام چیزیں ہوئی. دعا زہرا کے ساتھ آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں، جو صورتحال پچھلے 3 مہینے میں رہی ہے وہ اچھی نہیں رہی. جس طرح سے انہوں نے اس کے دماغ کو، اس کے ذہن کو مینوپلیٹ کیا ہے، جس طرح سے اس کو ادویات کے ذریعے، ایک بات میں آپ کو اس بات کو سمجھے گا، ایک انسان حد سے زیادہ غصے والا انسان ہوتا ہے نا، اس کو میڈیکیشن سے اس کا غصہ آنا ختم کیا جا سکتا ہے. سائنس نے اتنی ترقی کر دی، اس کو اس طرح کی میڈیکیشن سر درد کے نام پہ دی جاتی تھی کہ تمہارا سر درد ہے تو تم یہ میڈیکیشنز کھا لو، اور اس سے اس کا سر درد کم بھی ہوتا تھا، لیکن اس کو مینوپلیٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ کہہ نہیں پاتی. تو جناب سچ اور جھوٹ کا فرق جانیے. اور یہ خاص طور پہ میں نے ویڈیو اپنے ان سبسکرائبر کے لیے بنائی جنہوں نے مجھے یہ بات بھیجی اور یہ کہا کہ جناب آپ نے جو بات بولی ہے ایسا تو کچھ نہیں ہے، اور اس نے کافی زیادہ مزاحمت کی ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں. خیال رکھیے گا اپنا. زندگی رہی، صحت رہی. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.